بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ولیم ڈیوس کی نئی ریسرچ جو آئی ہے سپر گٹ، ان کی کتاب بھی تھی، اس پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے۔ تو آج میں سیبو، اسمال انٹسٹائن بیکٹیریل اوور گروتھ، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن جتنی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، انسولین ریزسٹنس ہے، لیکی گٹ ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، کینسر ہے، سب کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری گٹ ہیلدی نہیں ہے۔ تو یہ کی کتاب ہے سپر بک، اس سے ساری یہ ہے۔ تو سیبو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسمال انٹسٹائن جو جہاں کے بیکٹیریا نہیں ہوتے وہاں آ جاتے ہیں۔ تو 21ویں سینچری میں ایک نیوٹریشن ہے اور دوسری مائکرو بایوم ہے۔ اس کے بارے میں ساری ریسرچ آ رہی ہے، لیٹسٹ کتابیں، ڈائٹ، سب بیماریاں اسی سے لنک ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مائکرو بایوم کا مطلب ہوتا ہے بیکٹیریا بھی آئیں گے، فنگس بھی، وائرس بھی، پیراسائٹ بھی، جو ہماری آنتڑوں میں ہوتے ہیں۔ نارملی یہ سب ہماری بڑی آنت میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بڑی آنت سے چھوٹی آنت میں آتے ہیں تب پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیبو، اسمال انٹسٹائن۔ یہ چھوٹی آنت ہے، یہ 23-24 فٹ لمبی ہوتی ہے، اس میں بڑی جو ہے 5-6 فٹ ہوتی ہے، اس میں ہوتے ہیں بیکٹیریا، کیونکہ چھوٹی آنت سے سب کچھ ابزارب ہوتا ہے۔ جب وہاں بیکٹیریا آتے ہیں تو پھر لیکی گٹ ہے، ریبورٹ سنڈروم ہے، سب بیماریاں یہ لنک ہے آپس میں۔ میں اسی کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا، ان کا علاج بتاؤں گا، اور پھر اگلے لیکچر بھی اسی پہ آئیں گے۔ تو ڈاکٹر ولیم ڈیوس یہ کہتا ہے کہ آدھی آبادی امریکہ کی جو ہے وہ سیبو ہے، ان کو آنتڑیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں، بیکٹیریل گروتھ ہے، ریبورٹ سنڈروم ہے، سب۔ اور ہم نے پچھلے 100 سال میں 500 سپیشیز جو صحت مند جراثیم تھے، جو ہمارے دوست جراثیم تھے، وہ ضائع کر دیے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ فاسٹ فوڈ ہے، اینٹی بایوٹک ہے، اور یہ لائف سٹائل اور یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ تو نارملی وہ کہتا ہے 30 ٹریلین سے لے کے 400 ٹریلین تک ہمارے جسم میں تقریباً 100 ٹریلین سیل ہوتے ہیں، اس سے دگنے تگنے بیکٹیریا ہیں ہمارے جسم میں، اور 90% بیماریاں اسی وجہ سے ہیں۔ اب اس کا کنیکشن آتا ہے گٹ سکن کنیکشن، اگلا لیکچر گٹ برین کنیکشن، گٹ آٹو امیون کنیکشن، گٹ امیونٹی کنیکشن، یہ سارے آ رہے ہیں، بہت امپارٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں لارج گٹ ہے، اس سے یہ چھوٹے گٹ، اسمال، جو چھوٹی آنت میں جہاں اس کے پاس وہاں آ جاتا ہے بیکٹیریا۔ وہاں سے کیا آتے ہیں اس کی وجہ بتاؤں گا میں کیوں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سب میں ہے، تو یہ اسٹامک تک چلے جاتے ہیں، اوپر معدے تک ہوتے ہیں۔ تو اس میں نارمل ہمارے جسم میں جو منہ ہے، منہ میں 10⁻9 to 10⁻11 یہ بڑی آنت کے بعد سب سے زیادہ جراثیم ہمارے منہ میں ہوتے ہیں۔ پھر اسٹامک میں 10⁻3، ڈوڈینم میں 3 to 4، جوجنم میں 10⁻8 to 9، اور کولن میں 11 to 12، اور ماؤتھ میں 10 to 11 ہے۔ اس سے حساب لگائیں آپ کہ کتنے زیادہ منہ میں جراثیم ہیں، اور زیادہ تر صحت مند ہے۔ جو ہی دوسرے آئیں گے انہیلتھی، تب پرابلم شروع ہوگا، دانتوں کا سارا اور یہ پرابلم۔ تو یہ سارا اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو لارج گٹ جو ہے ہماری جو بڑی آنتر ہے، اس میں زیادہ مائکروب ہوتے ہیں۔ اس میں گرام نیگیٹو بھی ہے، گرام پازیٹیو، میں آگے نام بھی بتا دوں گا آپ کو، فنگائی، وائرس، سب اسی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر سے ابزارب کچھ نہیں ہوتا، صرف تھوڑا سا پانی کہتے ہیں ابزارب ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ دوسری خطرناک چیز یہ ہے کہ ہماری آنتڑوں سے سارا بلڈ پہلے لیور میں جاتا ہے، پورٹل سسٹم۔ تو لہٰذا اگر اسے ٹاکسن زہر ہوں گے تو پہلے لیور میں جائیں گے، پھر ساری جگہ بیماریاں پرابلم آتی ہیں۔ یہ سارے اس کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوائیوں سے مار رہے ہیں ہمارے سارے ڈاکٹر صاحب، اینٹی بایوٹک دے دے کے اور فلیجل دے دے کے سارے، وہ کہتے ہیں اس کو صحت مند جراثیموں سے مارے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے، یہ اسی پہ ساری بک ہے، یہ ساری ٹریٹمنٹ ان کی آگے آئے گی کہ دوائیوں سے صحت مند جراثیم مر جاتے ہیں اور سارا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیبو، جب یہ جراثیم بڑی آنت سے چھوٹی آنت میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آتے ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ معدے کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹ یا دوائیاں جو کھا رہے ہیں، مرچیں مسالے کھاتے ہیں، پھر جلن ہوتی ہے، پھر آپ اس ٹائم کو دوائیاں دے دیتے ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹر وغیرہ۔ اور دوسرا وہ جو درد کی دوائیاں ہیں، سب سے زیادہ جو ایسپرین ہے اور یہ بروفین وغیرہ آتی ہیں آج کل، یہ دو بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ پرابلم کرتے ہیں۔ نارمل جو ہے 1 سے 2 ہوتی ہے میدے میں، تو یہ زیادہ ہو جاتی ہے ایسیڈیٹی۔ جو ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے تو جراثیم نہیں مرتے ہیں سارے، اکثر تو نارمل خطرناک جراثیم میدے کے مر جاتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد امپیئر موٹیلٹی ہے، جیسے آپ ڈائٹ ایسے لے رہے ہیں، گلوٹین وغیرہ، ویٹ وغیرہ، اناج، اس سے وہ آپ کی موٹیلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک بہت کھاتے ہیں۔ دوسرا گرین،
اس کے میں لیکچر بتاؤں گا کہ ویٹ شوگر یہ آنتڑوں کو خراب کرتی ہیں، جراثیم جو خطرناک جراثیم ہیں ان کی خوراک بن جاتے ہیں، اور جو ویٹ ہے گلوٹین یہ آنتڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے لیکی گٹ، اس سے پھر سارا پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور پینکریٹائٹس بھی زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے اناج کھانے سے ہوتا ہے۔ دوسرا تمام پروسیس فوڈ جو میں ہائیلی کیمیکل ہوتے ہیں، پریزرویٹو ہوتے ہیں، سنتھیٹک سویٹنر جو آتے ہیں وہ بھی اسی میں، اسٹیویا نہیں، اسٹیویا نیچرل ہے، باقی سب اسی میں آتے ہیں۔ دوسرا گلیفوسیٹ اسپرے جو کرتے ہیں جو فصلوں کے اوپر سبزیوں کے اوپر، یہ ہربیسائڈل ہے۔ دوسرا گٹ انفلیمیشن، ان سب چیزوں سے گٹ سوزش ہوگی، سوزش سے لیکی گٹ ہوگا، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوگا، کرونک ڈیزیز، اور پھر سیبو ہو جائے گا۔ یہ ساری بیماریاں لنک ہیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ کی گٹ ہیلتھی ہے تو آپ کا سارا سسٹم ٹھیک رہے گا۔ ابھی سارا زور ماڈرن ڈیزیز میں، جنہوں کو کون کون سے بیکٹیریا ہیں یہ نام دے دیے سارے، ان کے لیے تسلی کے لیے جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ آتا ہے سانس مارتے ہیں آپ، اور کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے سیبو ڈائگنوز کرنے کا۔ یہ اس میں ہائیڈروجن ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اویلیبل نہیں ہے، ادھر ہی اویلیبل ہے، اور ایکوریٹ بھی نہیں ہے، خاص نہیں ہوتا ٹیسٹ، بس سمٹم سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تھیوری جو سب سے یہی ہے کہ جو ہیلدی صحت مند ہمارے مائکروبائم ہیں ان ساروں کو وہ ہماری دوائیوں سے، فاسٹ فوڈ سے، انٹرنس سے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی آپ کے جیسے فرض کریں ہمارا لوگ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، بائل نہیں آتا، بائل ایلیم میں آ کے روکتا ہے جراثیموں کو وہاں سے آنے سے۔ جب کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو بائل نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ وجہ بھی ایک ہے، کافی اس کی یہی وجہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فکر آتے ہیں اینٹی بائیوٹک تو لیکی گٹ کاز کر دیتے ہیں، لیکی گٹ جب کاز ہو جاتی ہے تو پھر سارا ٹاکسین جو یہ جب جراثیم یہ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا اینڈوٹاکسین ریلیز ہوتے ہیں، وہ ابزارب ہوتے ہیں، لیور میں جاتے ہیں، وہاں سے بلڈ میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر آٹو امیون ڈیزیز اسٹارٹ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی، ایتھروسکلروسس بھی، ساری اس پہ آگے لیکچر آئے گا، کینسر بھی، اور تمام کرونک ڈیزیز، ایون کہ انسولین ریزسٹنس بھی وہ کہتے ہیں بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ لیکی گٹ کی کیا ہے؟ اناج، گندم خاص کر، یہ سارے اس کے بارے میں، ریزسٹنس کے بارے میں بھی آ گیا ہے کہ لیکی گٹ کے پاس ریزسٹنس ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ اس کے بعد اور بھی بہت سے زیادہ انہوں نے بتائی ہیں جو چیزیں ہیں، سارا میں آگے بتا دوں گا، اتنے پرسنٹ یہ ساری ڈیٹا ہے سارا امریکہ کا۔ تو اس کے سمٹم کیا کیا ہیں؟ کریمپنگ ہوگی، آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، ڈائریا ہو جائے گا، کبھی قبض ہو جائے گی، اسٹامک میں گیس پڑی رہے گی، فلیچورنس رہے گا، اسکن ریش، سب سے زیادہ جو آنتڑوں کی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ اسکن، جلد پہ ریش آ جائے گا، ایگزیما آ جائے گا، سوریاسس آ جائے گا، جتنی جلد کی بیماریاں ہیں وہ کہتے ہیں آنتڑوں سے آ رہی ہیں۔ لیٹسٹ یہی ریسرچ ہے، اگلا لیکچر بھی اسی پہ آئے گا۔ اس ریسرچ بن جائے گا فیٹی لیور ہوگا، جب ٹاکسین لیور میں جاتے ہیں تو لیور فیٹی ہوگا، فیٹی لیور ہوگا تو بیلی فیٹ ہوگا، بیلی فیٹ آئے گا تو پھر ساری بیماریاں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ دن کا لیکچر ہے کہ فوڈ کوئی کھانا آپ ہضم نہیں کر سکتے، فوراً آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو سیبو ہو گیا ہے یا آپ کے آنتر ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے۔ کوئی نیا فوڈ آپ کھائے تو آپ پہلے جو کھا رہے ہیں وہ۔ دوسرا اریٹیبل باؤل سنڈروم آ جائے گا، فائبرومائلجیا، سارے جسم میں درد ہیں، اس کی بڑی وجہ بھی سیبو ہی ہے۔ اسکن ریشز سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اسٹامک ایسڈ کا بلاکنگ ڈرگ یوز کرنے کی ہسٹری ہوگی، درد کی گولیاں لینے کی ہسٹری ہوگی، اینٹی بایوٹک بار بار یوز کر رہے ہوں گے آپ، ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، پاؤں میں دردیں وغیرہ، اس پہ ڈیٹیل ساری میں بنا چکا ہوں لیکچر۔ اوور ویٹ کورس، کیونکہ جب فیٹی لیور ہوگا تو سارا اوور ہوگا، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز، انسولین ریزسٹنس بھی بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اینی نیوروجینیٹک، برین گٹ ایکسس بہت امپارٹنٹ ہے، میں لیکچر بنا چکا ہوں۔ تو یہ ان کا سارا ہے کہ یہ جو ڈائگنوز کرتے ہیں، یہ ان کا چینل ہے، اس پہ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں، آپ جا کے سارا دیکھ سکتے ہیں، آج کل یہی کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں زبان دیکھیں کوٹی ٹنگ ہوں گی، یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، آنتڑی گٹ ہے، یہ کوٹی ٹنگ ہو جائے گی، زبان پھٹ جائے گی، نارمل فریش ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ سب سے امپارٹنٹ ولیم ڈیوس یہی کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں سے نہ مارے، اینٹی بایوٹک یوز نہ کریں، فاسٹ فوڈ یوز نہ کریں، ہیلدی مائکروبائم بڑھائیں۔ اس کے لیے انہوں نے اسپیشل یہ یوگرٹ بنایا ہے، یہ ایل روٹیائی اور گروسے، یہ 2 انہوں نے بنائے ہیں، یہ آگے میں لیکچر بتاؤں گا آپ کو کیسے بناتے ہیں آج، یہ اس کے فائدے بتائیں انہوں نے۔ تو یہ ہیلدی جب آ جائے گا، جب ان کا دہی آپ کھا لیں گے تو ابزارپشن فوڈ اچھی ہوگی، وٹامن زیادہ ہضم ہوں گے، فیٹی ایسڈ ابزارب ہونا شروع ہو جائے گا۔ 80% جو ہماری امیونٹی ہے، قوت مدافعت نظام ہے، وہ انہی گٹ کی وجہ سے ہے۔ ایلیمنٹ ٹاکسن ہماری باڈی سے نکل جائیں گے، اسکن ہیلدی ہو جائے گی،
لوشن کریمیں وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ماؤتھ واش جو ہے وہ منہ کے سارے جسموں کو مار دیتا ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی یہی کرتا ہے, اس کو اوائڈ کریں آپ. ان کا فارمولہ وہی ہے پرانا کہ تمام گرین, تمام اناج, پھر سن لیں, گندم, تمام اناج اور شوگر سے مراد جوس چیز, مٹھائیاں, سب کچھ ہیں. شوگر اس لیے کہ اس میں 50% فرکٹوز ہے, وہ بہت ٹاکسک ہے. فیٹی لیور کی بڑی وجہ یہی ہے. کوئی پروسیس فوڈ لینا, جیسے نے بتایا پریزرویٹو ہوتے ہیں, ان میں اسپرے کیا ہوتا ہے سارا. فرمنٹیڈ فوڈ کھائیں, وہ کہتے ہیں سورکوٹ ہے, کمچی ہے, جیسے اچار وغیرہ ہوتا ہے. تو کارنور ڈائٹ سب سے بیسٹ ہے 6 سے 9 مہینے کرنے کے لیے, سیبوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بیسٹ ڈائٹ ہے اس کے لیے. یہ دیکھیں سیڈ آئل, یہ جتنے ماڈرن فوڈ ہیں سارے کیمیکل ان میں پریزرویٹو ہیں, بہت خطرناک ہے, یہ بالکل چھوڑنے پڑیں گے ہر حال میں. پھر وٹامن D3 K2 میں بتا چکا ہوں, وہی ڈوز ہے. میگنیشیم وہی ہے ان کا فارمولہ. اومیگا 3 وہی 3600 ملی گرام ڈیلی لینا ہے. آئوڈین لینی ہے. یہ ان کے پیٹ فارمولے ہیں, 4 سپلیمنٹ ہیں, اور ایک وہ دہی ہے ان کا یوگرٹ, اس کو میں طریقہ بتاؤں گا آج آپ کو. تو لیکٹو بیسلیس روٹرائی آدھا کپ ڈیلی لینا ہے. اس میں 300 بلین جراثیم آئیں گے. یہ 4 ہفتے تک آپ نے لینا ہے. اس کے بعد ہفتے میں 2-3 دن 6 مہینے تک اور لے سکتے ہیں. ساری عمر لیتے رہیں تو بہت بہتر ہے. یہ ان کا ریکمینڈڈ ڈوز ہے. یہ آپ نے لینا اس طرح ہے کہ 500 ملی گرام اس کا بھینس کا دودھ لے لیں, اور اس میں ایک کیپسول ڈال دینا ہے, اور انوین پاؤڈر ڈال دینا ہے آپ کو. یہ میں طریقہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ لے لیا, باؤل لے لیا. یہ ان کے کیپسول ہیں, یہ آتے ہیں, یہ بہت مہنگے ہیں. یہ کو میں نے منگائے ہیں 35,000 روپے کے 20 کیپسول ہیں. اس میں 20 بلین ایک کیپسول میں ہے. تو ایک کیپسول لے کے آپ نے کھول کے ڈالنا ہے. اور یہ انولین ہے. یہ انولین جو ہے یہ فائبر ہے, یہ بیکٹیریا کھاتے ہیں, تاکہ ان کو کاؤنٹ کو آپ نے 36 گھنٹے میں 300 بلین تک لے کے جانا ہے. تو ایک کیپسول ڈالا, 1 چمچ یہ انولین پاؤڈر ڈالا, ان دونوں کو مکس کر لیا. اور اس کے بعد آپ نے دودھ ڈال کے تھوڑا گرم کر لیا. اس کو گرم کرنے کے بعد یہ اسپیشل دہی جمانے کی مشین ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے, لیکن یہاں آپ, ہمارے یہاں گرمی اتنی ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں 36 گھنٹے کے لیے. اس میں رکھ دیتے ہیں, وہ 36 گھنٹے بعد یہ جم جائے گا. یہ آپ نے 3 چمچ روزانہ لینے ہیں. اس میں 3 چمچ میں یعنی آدھا کپ میں 120 ml میں 300 بلین وہ جراثیم آ جائیں گے, جو کہ منہ سے لے کے آنتڑوں تک سب جگہ چھا جائیں گے, دوسرے جراثیموں کو مار دیں گے. اس کے بہت فائدے ہیں, آگے بتاتا رہوں گا میں آپ کو. یہ اس کے بعد ایک دفعہ بنا لیا, اگلی دفعہ آپ نے اس دہی سے دوبارہ دہی جمانا ہے. ابھی کیپسول کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اس دہی سے 3-4 چمچ لے کے آدھا لیٹر یا 1 لیٹر میں, اگر زیادہ بنانا ہے تو زیادہ ڈال دیں. یہ جاگ لگاتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا 1.5-2-2.5 مہینے. جب اس کا کاؤنٹ کبھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, پھر آپ کو کیپسول کی ضرورت پڑے گی. تو یہ دہی چلتا رہے گا آپ کا 2-3 مہینے تک. تو اس کو دوبارہ جب اسی طرح 100 ڈگری فارنہیٹ پہ رکھنا ہے, 36 گھنٹے تک رکھنا ہے, تاکہ یہ ڈیوائڈ ہو کے یہ 2-3 گھنٹے میں ڈبل ہو جاتے ہیں. تو 12 دفعہ ڈبل ہوں گے 20 ملین ایک کیپسول میں, تو یہ 300 بلین تک پہنچ جائیں گے, بلین تک, ارب. تو یہ اس کے بعد بن جائے گا. یہ اویلیبل ہے, جو لینا چاہے یہ انولین ساتھ منگانا پڑے گا. یہ بیکٹیریا کی خوراک ہے, بیکٹیریا اس کو کھائیں گے جلدی ڈبل ٹرپل 12 گنا بڑھ جائیں گے. تو یہ اس کا سب سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جراثیم چھوٹی آنت میں آتے ہیں, کیونکہ ہمارے وٹامن منرل سب چھوٹی آنت سے ہضم ہوتے ہیں, جذب ہوتے ہیں, تو چھوٹی آنت میں پورس ہوتا ہے, وہاں سے زہریلے جو ان کا ٹاکسن ہے, ان کے جب مرنے کے بعد ان کے جو زہر بنتا ہے پولیسیکرائڈ, جو سیل لیئر ہوتی ہے, وہ خون میں جذب ہو کے پہنچ جاتے ہیں لیور. اور یہ سارا ڈفرنس ہے, یہ آپ سن لیں اچھی طرح, سلی سے دیکھ لیں اور فوراً عمل کریں. اچھا جی, اللہ حافظ.